السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کے بارے میں بتاتی ہوں نا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ اپنے خاندانی شرافت، اخلاق، طہارت، حسن صورت، حسن سیرت، شرافت، طبع، سنجیدگی، مزاج، خداداد، عقل و تمیز میں قریشی لڑکیوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، یعنی وہ شروع سے اسی طرح تھی نا۔ رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والیوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا ہیں، یعنی سب سے پہلے اپنی ماں نے دودھ پلایا نا۔ اس کے بعد دودھ پلانے کی سعادت حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے خون سے عبودیت الہی اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے دودھ سے امانت کی حفاظت ملے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے فخر عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دن دودھ پلایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتے وقت کیا کیا نصیحتیں نہ کی ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، میں اپنے بچے کو خدا ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس شر سے جو پہاڑوں پر چلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ یہ غلاموں کے ساتھ اور درماندہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے مستقل طور پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ پھر بدر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ 1 ماہ مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور واپسی پر مقام ابواء پر بیمار ہو کر دائی اجل کو لبیک کہا اور وہی دفن کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو والدہ محترمہ کے مزار پر گئے، قبر مبارک کو اپنے مقدس ہاتھوں سے درست فرمایا اور بے اختیار رو دیے۔ صحابہ کرام بھی رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تو رونے سے منع فرماتے ہیں۔ نبی صادق نے فرمایا، مجھے اپنی والدہ کی ممتا یاد آ گئی اس لیے میں رو دیا۔ اچھا، حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام صوبیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کے نسب کے متعلق صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی۔ لونڈی اور غلام کا اس سے زیادہ نسب نہیں ہوتا تھا اس وقت نا۔ جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر لے کر حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ بھاگی اپنے آقا ابو لہب کے پاس پہنچی۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے نا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب بھتیجے کی ولادت کی خبر سن کر خوش ہو گیا اور اسی خوشی میں اپنی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے عورتوں کو آزادی کی نوید سنائی۔ پہلی داعیہ تو حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا اور پھر جب تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نہیں آئی، یہ خدمت حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں لکھی گئی۔ صوبیہ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلاتے 1 دن، 2 دن یا 1 ہفتہ یا 2 ہفتے ہو گئے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مدت 7 دن لکھی گئی۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مدت 7 دن لکھی ہے۔ کچھ سیرت نگار 8 دن اور کچھ 4 ماہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مطلب ہر جگہ آپ کو پتہ ہے ان چیزوں میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بنت عبداللہ بن حارث، ان کا تھوڑا سا میں ذکر آپ کے سامنے کرتی ہوں نا۔ کہتی ہیں کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہم لوگوں کو 7 سالی کی بڑی تکلیف تھی۔ فاقوں کے مارے مجھ کو غش آ جاتا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا مگر اتنا دودھ نہ تھا کہ اس کی کفایت کرتی۔
اس لیے رات بھر اس کے چلانے سے نیند نہ آتی تھی۔ میں جس اونٹی پر سوار تھی وہ اتنی لاغر تھی کہ سب کے ساتھ چل نہ سکتی تھی۔ میں اور میرا شوہر بھوکے تھے۔ یہ میں آپ کو اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے کی دیر تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا پہلی بار ماں کے دودھ سے سیراب ہوا۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے خاوند نے جا کر اونٹنی کو دیکھا تو دودھ ہی بھرا ہوا تھا۔ اس سے دودھ نکالا، سب نے خوب سیر ہو کر پیا اور رات بڑے آرام سے گزری۔ اس سے قبر سونا میسر نہیں آتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے خاوند نے کہا، حلیمہ تو بڑا برکت والا بچہ لائی ہے۔ اچھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو کسی مالدار کا بچہ نہیں ملا تھا۔ اس وقت لوگ مالداروں کے بچے لیتے تھے، ظاہر ہے غربت تھی تو لوگ زیادہ تر امیروں کے بچوں کو عورتیں دودھ پلاتی تھی نا، یعنی وہ کوشش کرتی تھی کسی امیر کا بچہ ہو، اور وہ یتیم بچہ ملا انہیں جس کو دوسری دائیاں لینے سے انکار کر چکی تھی۔ اس سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی اس بچے کے لیے انکار کر چکی تھی، مگر اب خالی ہاتھ نہ جانے کے خیال سے اس یتیم بچے کو قبول کر لیا۔ یہ مفروضے کے حد تک حقائق کے قریب ہے نا یہ باتیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر اپنے قافلے میں پہنچی تو اس وقت انہوں نے آپ کی برکات کھلی آنکھوں سے دیکھ لی۔ انہیں اپنی ہر چیز میں نیا رنگ نظر آ رہا تھا۔ ان کو دودھ میں، جانوروں میں، رزق میں، ہر چیز میں برکت ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی ساتھی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا، حلیمہ تمہیں بہت مبارک بچہ ملا ہے۔ ان کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے حسد بھی ہونے لگا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد دوسرے دن میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ بخدا ہمیں مبارک بچہ ملا ہے، کیا تو نے محسوس نہیں کیا کہ آج کی رات سے ہم نے اس بچے کو لیا ہے اور کتنے آرام اور برکت سے یہ رات گزاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر انتھک محنت کرتے، اس کے باوجود تنگی اور حسرت سے زندگی بسر ہوتی تھی۔ اب یہ حال ہو گیا کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو وہ سونا ہو جاتی۔ ہر طرف خوشحالی اور فارغ بالی کا دور دورہ تھا۔ مطلب ان کے آتے ہی اتنی خوشحالی ہو گئی نا ان کے گھر میں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے اس میں برکت ہی برکت محسوس ہوتی تھی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ اور بکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اور سید المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے قبیلے میں بہت رفیع ہو گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو پہچانتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوری سنا کر دل بہلایا اور کھلایا کرتی تھی، اس کا مفہوم یہ ہے، اے میرے رب جب تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دی ہے تو آپ کو باقی رکھ، یعنی زندگی دے اور عمر کو پہنچا اور آپ کے مراتب اعلیٰ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو باطل باتیں اور باطل خیال کریں ان کو مٹا دے۔ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی بننے کا شرف حاصل ہوا، وہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت انیسہ بنت حارث رضی اللہ عنہ اور شیمہ بنت حارث رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لیا تھا تو اس وقت ان کی گود میں شیر خوار عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا سارا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ تھا، کسی نے بھی آپ کی خاطرداری اور پرورش میں کوئی کمی نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت کم روتے، مگر کسی رضائی بہن کو روتے دیکھ کر آنکھیں غمناک ہو جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ان کے خاوند اور بچوں سے بہت پیار تھا۔ نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی رشتوں کو عزت عطا کی، رضائی ماں کو جتنا احترام دیا اور رضائی بہن بھائیوں کو جس قدر محبت عنایت فرمائی، اس نے ان رشتوں کی عظمت کو مسلم کر دیا۔ وہ خود اس سراپا انسانیت تھے، لیکن یہ بتانے کا مقصد تھا نا کہ ان کو دودھ کس نے پلایا۔ تب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ میں اس سے تھوڑا تھوڑا بتاتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں آسانی ہو نا، اور جو تھوڑی
بہت معلومات میں پڑھ لیتی ہوں تو وہ پھر آپ لوگوں کو بھی میں مستند کتابوں سے پڑھتی ہوں، صحیح مسلم، بخاری شریف کو فالو کرتی ہوں، مطلب ایسے ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی نہیں کرتی، تو پلیز ذرا سن لیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اس طرح آپ کے بچے سنیں گے، دیکھو ہمارے بچوں کو تو کسی چیز کا، میرے اپنے بچے ہیں وہ ان چیزوں سے بہت دور ہیں، تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم پڑھیں اور ان کو بھی سنائیں۔ تیز آواز میں لگا دیا کرو، مطلب یہ ایسی معلومات ہے جو کسی کو نقصان تو نہیں، فائدہ دیتی ہیں نا، ایمان تازہ کرتی ہیں، تو تھوڑی سی بچوں کو بھی سنا دیا کریں، خود بھی سن لیا کریں، تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں، آج جمعے کا دن ہے، نماز کے لیے جائیں میرے بھائی، تو مجھے بھی یاد رکھے، بہنیں گھر میں نماز پڑھیں وہ بھی یاد رکھا کریں، میں جمعے کی نماز پڑھوں گی، آپ سب لوگوں کو یاد رکھوں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔